میں ماں بہنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کی تعلیم کا انتظام کریے. مسلمان کی بستی میں پوری رات اب لوگ جاگتا ہے اور بھور میں سوتا ہے. کسی کو برکت نہیں ہوتی ہے، اسی لیے سب پریشان ہیں. غریب بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے. دعا تعویذ پانی تیل کے لیے جو ہے بے چین رہتا ہے اور کہیں سے سکون نہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اس کے یہاں ایک پریشان حال آدمی پہنچا اور ان سے کہا کہ حضرت برکت کی دعا کر دیجئے. خوب کماتے ہیں، خوب اچھا روزگار ہے، لیکن کہیں کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے. تو کہا کہ بکریاں دیکھے ہو؟ بکریاں دیکھے ہو؟ بکری گاؤں دیہات میں ہے. کہا کہ جی. تو بکری سال میں ایک دفعہ بچہ دیتی ہے، 2 بچہ 1 بچہ، اور اس کی نسل میں کتنی برکت ہے. اور کتا یا کتیا سال میں نہیں 6 مہینے میں بچہ دیتی ہے، 1 درجن، اور اس کی نسل باقی نہیں رہتی ہے. ہر گاؤں میں ہے دونوں چیز. تو انہوں نے یہ ترکیب بتائی، بیان فرمائی کہ بکریاں جو ہے شام کو سویرے سو جاتی ہیں اور بھور میں جب رحمت کا وقت ہوتا ہے تو وہ جاگ جاتی ہے اور اپنی بھاشا میں، اپنی زبان میں ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے. اور کتا جو ہے پوری رات جاگا رہتا ہے، بھوں بھوں کرتا ہے اور بھور میں جو ہے سو جاتا ہے. جب رحمت کا وقت ہوتا ہے تو سو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے کتے کی نسل میں برکت نہیں ہے اور بکریوں کی نسل میں برکت ہے. تو آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، پوری رات جگا رہتا ہے. جب فجر کی اذان کا وقت قریب ہوگا، جب خدا تعالیٰ کے سمائے دنیا پر آ کر کے آواز دینے کا وقت قریب ہوگا، تو اس وقت یہ سوت رہتا ہے. پوری بستی سوتی رہتی ہے. ہم جس مدرسے میں رہتے ہیں وہاں ایک مکتب ہے، بہت پرانا مکتب. سردیوں کے زمانے میں مارننگ ہو جاتا ہے، بچہ سب جو ہے جلدی آتا ہے سویر میں، اور ٹیچر کے، اساتذہ کے، ماسٹر کے ڈر سے کہ پٹائی نہیں لگے اور جلدی آتا ہے. تو ایک دفعہ ہمارا کمرہ گیٹ کے بغل میں تھا، نیچے میں 2-3 بچہ جو ہے آپس میں جھگڑا کر لیا. بھورے بھور اسکول میں آئے مکتب میں پڑھنے کے لیے اور کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا. اس میں ایک بچہ جو ہے اس کا منہ ہاتھ دھویا ہوا نہیں تھا، آنکھ میں کچی لگی تھی اور ہاتھ میں کتاب بڑیا اسے دبائے ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے جھگڑا کر رہا تھا دونوں آپس میں. تو جھگڑا چھوڑا دیا باہر نکل کر کے اور اس کو پوچھا کہ ارے تم جو آیا اتنا سویر پڑھنے کے لیے آیا، کم سے کم منہ تو دھو لیتا، آنکھ دھو کے آتا ہے، منہ دھو کے آتا ہے. تو وہ کیا بولا؟ مولی صاحب کال نہیں چلتا ہے. کیا کہا؟ کال نہیں چلتا ہے. بچہ تھا. مولی صاحب کال نہیں چلتا ہے. کیوں کال نہیں چلتا ہے؟ کال نہیں چلتا ہے تو تم اپنی ماں سے بولتا، باپ سے بولتا، وہ کال چلا کر کے تم کو دھو دیتا منہ ہاتھ. تو مولی صاحب وہ دونوں تھوتا ہوا ہے. کیا کہا؟ دی مولی صاحب وہ دونوں تھوتا ہوا ہے، یعنی وہ سوتا ہوا ہے دونوں. تو یہی حال ہے، ہنسنے کا نہیں ہے، رونے کا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دن چڑھے تک لوگ سوتے ہیں. سورج 1-1.5 ماہ اوپر آ جاتا ہے، جب تک مسلمان کی بستی میں لوگ سوتا رہتا ہے. برکت کہاں سے ہوگی؟ بزرگوں کی عظمت ختم ہو رہی ہے، علماء سے محبت ختم ہو رہی ہے، دینی جلسوں کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. کتنی پریشانیوں کے بعد گاؤں گاؤں گھوم گھام کر کے لوگوں سے تعاون لے کر کے اتنا بڑا مجمع سجایا گیا، پنڈال سجایا گیا، کرسیاں لائی گئی، علماء کو بلا کر کے گاؤں اور علاقے کے لوگوں کے اصلاح کا انتظام کیا گیا، دینی باتوں کو سنانے کا اور دنیا آخرت کے بنانے کا انتظام کیا گیا. اور لوگ ہیں کہ ماشاءاللہ. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایسے علماء کی قدر کریے اور علماء ربانیین کی مجلسوں میں بیٹھیے، باتوں کو سنیے. حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گولوی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ نے اس وقت روئے زمین پر ان کو ایسا عالم ربانی کی شکل میں ہمارے درمیان وجود بخشا ہے کہ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اللہ یاد آئے گا. جن لوگوں نے حضرت مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، آپ کو ان کی صورت یاد آئے گی. اور حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کر کے خدا یاد آئے، سمجھو وہ اللہ کا ولی ہے.
गुनाहों से तौबा करने की तौफीक मिलेगी और नेकियों के करने की तौफीक मिलेगी, आमाल सालिहात करने की तौफीक मिलेगी। लेकिन लोग गायब रहते हैं। पहले लोग जलसों में जाते थे, बूढ़े पुराने लोग तो अपने साथ अपने बच्चों को, अपने पोता को, नाती को, सबको साथ लेकर के जाते थे। चलो वहाँ उलमा आएंगे, हजरत आएंगे, बड़े बड़े अकाबिर आएंगे, खुद भी अकीदत से मिलते थे, बच्चों को मिलाते थे, मुसाफा कराते थे। जलसा सुनने के लिए कहते थे चुपचाप पास में बैठे रहो, मत बोलो, गुनाह होगा, टोपी पहनो। अब क्या हो रहा है? अब देखिए ये चंद बेचारे हमारे बूढ़े पुराने लोग हैं, बाल बच्चा तो कहने सुनने में है नहीं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए आने वाला दौर फितना का दौर है। इससे बचना है तो उलमा की, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करिए। अल्लाह का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस-सादिक़ीन, ए लोगों, सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों की, अल्लाह वालों की, बुजुर्गों की, जो तुम्हारे दरमियान हैं उनकी सोहबत इख्तियार करो, उनकी मजलिस में आया जाया करो, उनके अपने यहाँ बुलाया करो। एक बड़े बुजुर्ग ने फरमाया कि 3 आदमी के ऊपर कभी उसके माल और औलाद पर जवाल नहीं आएगा। एक वो आदमी जिसके यहाँ उलमा का, बुजुर्गों का आना जाना हो। एक वो आदमी जिसके दरवाजे पर, घर मकान में उलमा और बुजुर्गों का आना जाना हो, उसकी माल और उसकी औलाद को कभी जवाल नहीं आएगा, यानी कभी खत्म नहीं होगा, घटेगा नहीं। और दूसरा वो आदमी जिसका कदम मस्जिद से जुड़ा हुआ हो। मस्जिद इस्लाम का पावर हाउस है। वो घर, वो इंसान जिसका कदम मस्जिद से जुड़ा हुआ हो, उसके माल और उसके औलाद को भी कभी जवाल नहीं आएगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों,